تو قرآن کی جیسی حفاظت ہوئی ہے ایسی حدیث کی اس طرح اس لیول پہ نہیں ہوئی ہے. ہوئی تو ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہوئی. تو تواتر کی وجہ سے کہ یہ اتنی اس کے الفاظ, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر تواتر سے حدیث بھی ثابت ہو یقینی طور پر کہ کئی افراد اس کو نقل کرنے والے ہوں, تو پھر ہماری نظر میں حدیث میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے کہ زانی کو 100 کوڑے لگاؤ, اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ شادی شدہ ہو یا کنوارا. جو غامدی صاحب ہیں وہ اسی کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں نا کہ اسلام میں رجم نہیں ہے, لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ شادی شدہ کو رجم کرو. اور یہ حدیث خبر واحد نہیں ہے, خبر مشہور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس حدیث خبر مشہور اس طرح بھی بنتی ہے کہ سند تو اس کی متواتر ہو, یا اس طرح بھی بنتی ہے کہ سند متواتر نہ ہو لیکن اس پر قرون اولیٰ سے سب کا عمل چلا آ رہا ہو, اس کو سب نے لے لیا ہو, تلقی بالقبول حاصل ہو گئی ہے اس کی, تو معنن متواتر ہو جاتی ہے پھر وہ. تو اس بیس پر ہم نے کیا کہا کہ شادی شدہ کو کیا کیا جائے گا, رجم کیا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے سزا بیان کی ہے کوڑے کنوارے کی. حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال کی جلا وطنی بھی ہے. یہاں احناف نے حدیث کو نہیں لیا کیونکہ قرآن نے زانی کی سزا 100 کوڑے بیان کی ہے, جلا وطنی بیان نہیں کی. تو یہاں ہم نے کہا چونکہ یہ خبر واحد ہے لہذا اس میں تعویل کی جائے گی, کیونکہ یہ قرآن کی کیا ہے, قرآن نے تو کل سزا بیان کی نا اس کی. تو وہ اس لیے اس میں کہا کہ وہ سیاست پر معمول ہے کہ 1 سال کے لیے اگر خلیفہ یا حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو جلا وطن کرنے سے فائدہ ہوگا تو جلا وطن کیا جائے, کیونکہ بعض دفعہ جلا وطن کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا. اس لیے کہ جس عورت نے زنا کیا جب اس کو جلا وطن کیا جائے گا تو اس کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا, تو عین ممکن ہے وہ زنا کو کیا بنا لے, پیشہ بنا لے. تو اسلام میں جو حدود ہیں وہ برائی کو ختم کرنے کے لیے ہیں, برائی کو پھیلانے کے لیے نہیں ہیں. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود اس کو ایز اٹ از نہیں لیا ہے بلکہ اس میں کیا کر دی ہے, تعویل کی ہے. وجہ کیا ہے کہ قرآن کے مخالف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو بھی مخالفت کہتے ہیں. وہ کہ گئے مخالف تھوڑی ہے, اضافہ ہو رہا ہے نا قرآن پر, تو یہ اضافہ بھی ایک نوعیت کی کیا ہے کہ قرآن نے مکمل سزا بیان کر دی. تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بس حدیث میں آیا, حدیث میں آیا, ہر آدمی بیٹھا ہوا یوٹیوب پہ حدیث میں آیا. اصول اور ضابطے ہوتے ہیں, کوئی بھی اٹھا کے پیش کر دو, کیمرے کے سامنے کتاب رکھ دو, یہ دیکھو حدیث. اتنا آسان ہوتا نا مسائل کا استنباط. تو یہ ائمہ کرام نے پوری عمریں نہ کھپائی ہوتی اس کام میں, اور امت نے چند متعین لوگوں کو مجتہد نہ مانا ہوتا, ہر ایک کو مجتہد کہہ دیا ہوتا. امت نے چند متعین لوگ ہیں, انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. مدینہ میں 7 فقہا تھے, فقہائے سبع, تابعین میں جو ہے نا, تابعین میں بڑے بڑے 7 فقہا تھے جن کو فقہائے سبع کہا جاتا ہے. حالانکہ ہزاروں تابعین تھے مگر ان میں فقہ میں مشہور کون تھے, صرف 7. انہی سے لوگوں نے کیا کیا ہے, انہی کا مسائل آگے چلے. پھر وہ سمٹ کے جو مشہور فقہا ہیں وہ کتنے ہیں, 4. تو یہ 4000 کیوں نہیں ہے, 4 لاکھ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ امت جانتی تھی کہ یہ ہر نتھو پھدو کا کام نہیں ہے کہ کوئی بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے, فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ سارے جاہل ہیں, الو کے پٹھے ہیں جو نہیں پڑھ رہے, یا وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ الو کے پٹھے ہیں. یہ جاہل لوگ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, دین. تو یہ ان لوگوں کو نہیں, چلو چاہے کتنے دلائل کے انبار لگا دیں, دلیل پیش کرنا حوالے اردو کتابوں سے چوری کر کر کے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس زمانے میں. اگر صرف حدیث کا ظاہر کافی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے, صحیح حدیث ہے, رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کو جاننے والے ہوتے ہیں علم کو سمجھنے والے نہیں ہوتے. صحیح حدیث ہے یہ, حامل فقہ, علم کا جاننے والا ہے مگر سمجھنے والا نہیں ہے. سمجھنے والے الگ طبقہ ہوتا ہے, مہارت بھی ہو بھرپور اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت. اس کے لیے اصول فقہ کا پڑھنا ضروری ہے جو مجتہدین کا وضع کردہ ہے, اور امت صدیوں سے اس کو فالو کرتی آ رہی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجتہدین نے کون سے اصول فقہ کتاب لکھی؟ مجتہدین کے جو اصول ہوتے ہیں نا اس کو بعد میں تحریری شکل میں مرتب کیا گیا ہے, تو انہی مجتہدین کی پیروی کی جائے گی, انہی کے فقہ کو فالو کیا جائے گا, اور امت اس کام سے فارغ ہو چکی ہے. اب امت کو مزید رفع الیدین کی تحقیق کی, امام کے پیچھے فاتحہ کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. جو تحقیقیں ہو چکی ہیں سب صحیح ہیں, ایک کو فالو کرو اور دوسرے پر طنز نہ کرو. بس یہی طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اسی میں امت کی کیا ہے
خیر ہے. آپ نے اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو فالو کیا, خدا کی قسم یہ امت کی خیر خواہی نہیں ہے. قرآن حدیث کے نام پہ بغض پھیلانا, نفرتیں پھیلانا اور ایک دوسرے سے بدگمانی کہ میری سنت کے مطابق ہے, اس کی نماز اس کمبخت کی نماز نہیں ہوتی, یہ سنت کے خلاف ہے, یہ اندھا ہے, یہ یوں ہے. اس کے علاوہ امت کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ان سے نمازوں کا خشوع و خضوع کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی, برباد.